اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاسز کا لیکچر کرنا ہے جس میں ہم نے سوال دیکھنا ہے دہلی سلطنت کے زوال کے اسباب۔ دہلی سلطنت کے زوال کے اسباب کہ جو سلطنت دہلی تھی وہ کیوں زوال پذیر ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، ٹھیک ہے، وجوہات کیا ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریزن بیہائنڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس شکست کے، اس زوال کے پیچھے کیا وجہ تھی، یہ ہم نے جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وسعت سلطنت کا جو مطلب ہے کہ سلطنت کا وسیع ہونا، زیادہ ایریا پہ پھیلا ہونا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو سلطنت تھی وہ زیادہ ایریا پہ موجود تھی، اس کا جو ایریا تھا وہ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، اس کے انتظامات چلانا مشکل کام تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے ایک محاورہ تو سنا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو یہ تھوڑی چادر کم پڑ گئی، پاؤں زیادہ پھیلا دی، یہ زیادہ جو ایریا تھا اس پہ جو ہے وہ محیط یا سلطنت تھی جس کو آپ سنبھالنا مشکل تھا، جس کی وجہ سے یہ زوال پذیر کی وجہ بنی۔ اب دوسری جو وجہ ہے وہ ہے تخت نشینی کے لیے رسا کشی۔ تخت نشینی کے لیے رسا کشی، مغل حکمران جو تھے انہوں نے مغل دور میں جو لوگ تھے انہوں نے کیا کوشش کی کہ ہر شخص آپ کو بتایا کہ چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں، ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں، آپ اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں اپنے پاکستان کے اندر کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، اور میں بادشاہ بنوں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ ایک دوسرے کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، لیکن مغل حکمرانوں کے درمیان، مغل جو شہزادے تھے ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی تھیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا، بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس تخت نشینی کی جنگ کے جو ہے وہ بھیڑ چڑھ گئے، اور بھائیوں نے بھائیوں کو مارا، اور والد کو جو ہے وہ اورنگزیب نے اپنے والد کو، شاہ جہاں کو قید کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی، ان کو نظر بند کر دیا تھا، اور نظر بندی ہی کے جو ہے وقت وہ وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ظلم آپس میں کرتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے، اور ان کا جو دشمن تھا وہ دیکھ کر خوش ہوتا رہا اور اپنی طاقت کو اور زیادہ بڑھاتا رہا تاکہ ان پر حاوی ہو سکے، اور یہ لڑتے لڑتے جو ہے وہ کمزور ہو گئے، اور ان کا دشمن طاقتور ہو گیا، اور اس نے ان کو زیر کر لیا۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی۔ تیسری جو وجہ ہے محمد تغلق کے جو سطحی منصوبے تھے۔ اب محمد تغلق نے جو منصوبے بنائے، جو اقدامات اٹھائے، اس کی وجہ سے ملکی لیول پر جو ہے وہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے جو اقدامات اٹھائے، اقدامات پلس جنگی مہمات میں کیا ہوا، نقصان ہوا، ملکی نقصان، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اقدامات کی وجہ سے، منصوبوں کی وجہ سے، اور جنگی مہمات میں جو ہے ان کو ناکامی ہوئی، تو اس میں جو ہے وہ ملکی نقصان ہوا، بہت زیادہ جو ہے ملکی لیول پر نقصان ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا شروع ہوا، بغاوت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ بغاوت شروع ہوئی تو عوام کے دلوں میں ڈر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ عوام کے دلوں میں جو حکومت کا ڈر تھا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا، بغاوت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو محمد تغلق کے جو سطحی منصوبے تھے وہ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، اور وہی دہلی سلطنت کی زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے نمبر 4، فیروز شاہ تغلق کی نرم پالیسی۔ فیروز شاہ تغلق کی نرم پالیسی۔ اب فیروز شاہ تغلق جو تھا وہ حد سے زیادہ نرم مزاج تھا، حد سے زیادہ نرم پالیسی
اس نے اپنائے رکھی اور صلح جوئی کی پالیسی جو ہے اس نے اپنائی. صلح جوئی اور حد سے زیادہ نرمی اس نے دکھائی تو کیا ہوا کہ لوگ جو ہے اس کو بالکل ہی سادہ سمجھنے لگے اور کیا ہوا کہ ان دونوں کی وجہ سے بغاوتیں شروع ہو گئی. اب دیکھیں آپ کسی آرمی پرسن کے ساتھ آرمی جہاں پہ موجود ہوتی ہے آرمی کے پاس جائیں یا کسی پولیس کے محکمے میں جائیں کہیں بھی تو وہ آپ سے جو ہے وہ نرم پالیسی نہیں رکھتے, آپ کے ساتھ گھل مل نہیں جاتے بلکہ آپ نے لمٹ کے اندر رہتے ہیں اور لمٹ میں رہتے ہوئے آپ کے دل میں ان کا جو ہے وہ خوف موجود ہوتا ہے, ان کے لیے عزت موجود ہوتی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل جائیں تو آپ وہ جو ہے لمٹ کراس کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے جب اس نے حد سے زیادہ نرم پالیسی رکھی, حالانکہ یہ بادشاہ تھا اس کو اتنی زیادہ نرم پالیسی نہیں رکھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, صلح جوئی کی پالیسی اس نے رکھی. جن دونوں کی وجہ سے کیا ہوا, بغاوتیں شروع ہو گئیں. جب بغاوتیں شروع ہوئیں تو حکومت کمزور ہو گئی, مرکزی حکومت جو تھی وہ کمزور ہو کر رہ گئی. ٹھیک ہے جی, تو جس کی وجہ سے یہ فیروز شاہ تغلق کی جو نرم پالیسی تھی, ٹھیک ہے, یہ زوال کا ایک سبب بنی. آگے ہمارا 5واں پوائنٹ ہے جی, اس میں ہم نے دیکھنا ہے غیر مسلم اقوام کی بغاوت. اب کیا ہوا کہ غیر مسلم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مسلمان حکمران بنے. ٹھیک ہے جی, دہلی کے اندر ہندو جو ہے وہ اکثریت میں تھے, دہلی میں ہندو اکثریت میں تھے اور وہ مسلم حکومت کو ناپسند کرتے تھے اور بڑے بڑے ہندو جاگیردار جو تھے انہوں نے مالیہ دینے پر جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا, ٹال مٹول سے کام لیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی نقصان ہوا. ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ کیا ہوا, بغاوتیں شروع ہو گئیں. یہاں پہ بھی بغاوتیں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے جی, غیر مسلموں نے ان کی اکثریت تھی دہلی کے اندر اور وہ مسلم حکمرانی نہیں چاہتے تھے, تو بڑے بڑے جو جاگیردار تھے ہندو انہوں نے جو ہے مالیہ دینے سے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا, جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا اور اس کے باعث بغاوتیں شروع ہوئیں اور بغاوتوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ زوال جو ہے وہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی, زوال کا سبب بنا یہ جو بغاوت ہے غیر مسلموں کی بغاوت, یہ زوال کا سبب بنی. آگے ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے جی, کیونکہ اس کے ٹوٹل 11 پوائنٹ ہے جس میں سے آج ہم نے 6 کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو چھٹا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے فوجی تربیت سے پہلو تہی. اب فوجی تربیت میں جو ہے وہ کیا برتی گئی, غفلت. پہلو تیمین یعنی غفلت جو ہے وہ برتی گئی فوجی تربیت کے لحاظ سے, فوجیوں کو جو ہے وہ تربیت صحیح کر کے نہیں دی گئی اور وراثتی جو عہدے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. ایک جو چلا گیا تو اس کی جگہ پہ جو ہے دوسرا اسی کے خاندان سے جو آتا تو اس کو وراثتی عہدوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. وراثتی عہدوں کی حوصلہ افزائی. ٹھیک ہے جی, وراثتی عہدوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور فوجیوں کو تربیت میں غفلت سے کام لیا گیا. تو کیا ہوا کہ انتظامی حالات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے جی, جب غفلت سے کام لیا گیا تو انتظامی حالات خراب ہو گئے, تمام فوجی جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے. ٹھیک ہے جی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ فوجی جفاکشی ختم ہو گئے رہ گئی. ٹھیک ہے جی, فوجی تربیت سے پہلو تئی اس میں غفلت اس کا مظاہرہ کیا گیا, ان کو تربیت نہیں دی گئی, وراثتی عہدوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کی گئی اور انتظامی حالات اسی وجہ سے خراب ہو گئے اور فوجی جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور فوجی جفاکشی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی.
اب اس کو ہم ریوائز تھوڑا سا کر لیتے ہیں کہ دہلی کی سلطنت کے زوال کے جو اسباب تھے ان میں سے 6 آج ہم نے دیکھنے ہیں۔ پہلا ہے وسعت سلطنت، سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی، زیادہ پیمانے پہ تھی، جس کی وجہ سے اس کا کنٹرول ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد تخت نشینی کے لیے جو ہے رشکشی، آپس میں جو لڑائی جھگڑا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا، اس کی وجہ سے وہ کمزور ہوئے اور دشمن جو ہے ان پر حاوی ہو گیا۔ اب تیسری چیز محمد تغلق کے سطحی منصوبے، اس نے جو اقدامات اٹھائے، جو جنگی مہمات کے لیے نکلا، اس میں ناکامی ہوئی اور اس میں ملکی نقصان ہوا، ٹھیک ہے جی، جو کہ ایک بڑی وجہ ہے زوال کی۔ اس کے بعد فیروز شاہ تغلق کی نرم پالیسی، حد سے زیادہ نرم ہونا، صلح جوئی کی پالیسی جو ہے وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی اور وہاں پہ بغاوتیں شروع ہوئیں اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی۔ غیر مسلم اقوام نے بغاوت شروع کر دی، ٹھیک ہے جی، مالیہ دینے سے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا، ملک کو جو ہے وہ کنگال کر دیا۔ اس کے بعد فوجی تربیت سے پہلو نظامی حالات جو ہے وہ خراب ہو گئے، عیش و عشرت کی وجہ سے فوجی جفاکشی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔